أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الانبیاء کا تیسرا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ سورۃ الانبیاء ایک منفرد اور جامع ترین سورہ ہے جس میں نبوت، کار نبوت، منصب نبوت اور جو مقصد نبوت ہے اس کو بہت بہترین انداز میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے واضح کیا گیا۔ اس میں ایسی گہرائیاں ہیں، یعنی یہ سورہ اپنے الفاظ کے ساتھ گہرائیوں کے ساتھ ان نکات کو نکال کر ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ جو انبیاء کرام کے مشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور انبیاء کرام کے مشن سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے انبیاء کرام پر ایمان لانے کے ضمن میں جو امت کا کردار ہوتا ہے یا جو امتوں کا کردار ہوتا ہے، اس نبوت اور تاریخ نبوت سے امت کے کردار کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اور سب سے پہلے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے سورۃ الانبیاء میں کہ امت میں سے وہ کہ جو انبیاء کرام کو جھٹلاتے ہیں ان کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب یعنی قرآن کے سلسلے میں یہ بات بھی علماء کرام جو ہے وہ بہت گہرائی کے ساتھ مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ ایک ایسی منفرد کتاب ہے کہ یہ یعنی اپنے جھٹلانے والوں کا ذکر یعنی زیادہ کثرت کے ساتھ کرتی ہے، یا یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ ان کے لیے یعنی اس کا نزول جو ہے وہ ان کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے خاص طور پر ہے کہ جو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی پھر وہی باطل عقائد کا بیان ہے، اس کے اندر ان باطل عقائد کا رد ہے، اس دعوت حق کے مقابلے میں جو مخالفت اختیار کی گئی ہے اس مخالفت کا بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی پہلی آیت کیا بتاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ بوڑے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں یعنی غفلت پہلے بتائی گئی، اعراض پہلے بتایا گیا، ان لوگوں کا حال پہلے بیان کیا گیا جو غفلت اور اعراض میں نا، اور کیا ہے قرب کی بات ہوئی انسانوں کے اور حساب کی بات چیت ہوئی ہے۔ تو بات کیا ہے کہ انبیاء کرام اسی حساب کتاب سے تو خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی بشارت، ان کا انذار کس چیز پر ہے؟ تمہارے اعمال کا حساب کس طریقے سے ہوگا؟ تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر اعمال بہترین، احسن، اچھے تو انجام بھی بہترین، احسن اور اچھا ہے، اور اگر اعمال جو ہے وہ بد ہیں، سیئات ہیں، گناہ ہیں، تو بس پھر اس بد عملی کا انجام بھی برا ہوگا۔ تو اس تذکیر کے ساتھ یعنی پھر سورۃ الانبیاء کے مرکزی مضمون اور اس کے اوپر توجہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے سبق کے اوپر واپس آتے ہیں، اور بہت ہی یعنی جیسے بڑے خوبصورت انداز میں جب کار نبوت کو بیان کیا جاتا ہے نا، تو اس کار نبوت کے ضمن میں وہ جو امت یا للناس جو انسانیت ہوتی ہے اس کا بیان بھی اس سورہ میں خاص انداز میں کیا گیا ہے۔ اور ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ خلق الانسان من عجل، اور انسان یعنی جلد بازی میں پیدا کیا گیا، یہ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اب آپ دیکھیں اقترب للناس حسابهم، ہے نا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا۔ اب انسانوں کی ایک ایسی یعنی نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کہہ لیں یا ان کی فطرت کا ایک ویسا حصہ کہہ لیں کہ جس کے اندر ان کے اندر جو ہے نا وہ عجولہ کی کیفیت پائی جاتی ہے، عجلت کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا، یعنی یہ کہ اس کی اس عجلت پسندی کی وجہ سے
وہ بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یہاں پر اس طریقے سے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ عجلت اور جلدی، اور اس عجلت اور جلدی میں وہ فطرت میں جو چیزوں کی طلب جلدی کے طور پر پائی جاتی ہے نا، اس کو بھی خاص طور پر یہاں پر بیان کیا گیا، یعنی جیسے چیزوں کو فوراً یا ان کے وقت سے پہلے حاصل کر لینا اور طلب کر لینا، اور یہ پھر جیسے یعنی فی نفسی ہی مذموم قرار دیا گیا، اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ نیکیوں کی جو سبقت ہے اس کو پسند کیا گیا ہے، اس کی صورت کو پسند کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں دو باتیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے، ایک عجلت ہے، ایک سبقت، ایک صورت ہے نا، آگے نکل جانے کی کوشش تیزی کے ساتھ کرنا۔ تو یوں سمجھنے یہ جو جلد بازی یا عجلت پسندی ہے نا، یہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے ہی نہیں، ہے نا۔ اور ہم پڑھ کر آئے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے، اور تم آئے عجلت میں، اور تمہاری قوم پیچھے جو ہے نا وہ گوسالہ پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو گئی نا۔ تو کہا تھا عجلت الی ربک لترضی، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے پاس جلدی میں آیا تھا۔ اچھا عجلت پھر یہاں پہ یعنی سمجھ آتی ہے ان کی اپنی نیت اس عجلت میں رضا کی تھی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، لیکن عجلت پسندیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ پسندیدہ کیا ہے؟ وہ جو سرعت اور سبقت، یعنی جس کو مسارعت اور مسابقت فی الخیرات کہا کہ جس کو خود کہا وسارعوا فی الخیرات اور فاستبقوا، کہ تم اس کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کر، ٹھیک ہے۔ وہ جو مسارعت اور مسابقت ہے وہ عجلت میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنا، اور یعنی تیزی کے ساتھ کوشش، یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی کرنا۔ اور اس عجلت میں ایک اور بات جو حدیث میں آتی ہے کہ یہ جو جلد بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو سکون اور ٹھہراؤ ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نا سکینت اور وقار کے ساتھ، وہ جو حلم اور تحمل ہے، اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ وہ عجلت کے اپوزٹ ہے، یعنی کام کرنا ہے، سبقت کے ساتھ کرنا ہے، اور یعنی تیزی کے ساتھ بھی کرنا ہے، لیکن ایسی جلد بازی نہیں کہ اس کو وقت سے پہلے کر لینا ہے، یا یہ کہ اس کو جلد بازی میں اس چیز کو خراب کر دینا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بے نیاز ہو کر سکینت اور وقار کے ساتھ نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانا، سرعت کے ساتھ کرنا، ہے نا۔ کیونکہ وہ عجلت کیا ہے؟ یعنی وقت سے پہلے اور بس فوری طور پر بس وہ کہ بس میں نے ہاتھ اٹھائے اور میرے سامنے وہ دعا پوری ہو جائے، میری دعا پوری کیوں نہیں ہوتی، مجھے یہ گھر کیوں نہیں ملتا، مجھے یہ گاڑی کیوں نہیں ملتی، میرے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے، میرے پاس وہ نعمت کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ بس پھر وہ ہم دنیا اور اس کے چکروں میں جو پڑ گئے نا، تو بس اس کے حصول کی طلب اور عجلت کے ساتھ اس نے بہت زیادہ یعنی کردار کو، عمل کو ہمارے بہت پیچھے کر دیا ہے۔ یعنی کردار اور عمل آگے ہونا چاہیے، اور یہ والی جو عجلت ہے نا، جس کو خلق الانسان من عجل یا وکان الانسان عجولا کے طور پر بیان کیا گیا، اس چیز کو ہمیں سمجھ کر اس سے اپنا بچاؤ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، یعنی کہ اس عجلت سے محفوظ رہنا ہے، اور لیکن مسارعت اور مسابقت فی الخیرات کو اپنی زندگیوں میں سب سے آگے اگر کوئی چیز ہونی چاہیے نا، تو وہ استباق، وہ سبقت فی الخیرات ہونا چاہیے، اور اس کو پھر سرعت اور تیزی کے ساتھ فوری طور پر انجام دے لینا ہے۔ جیسے کہ سب سے افضل یعنی نماز، اس کو اپنے اول وقت میں ادا کریں۔ اب اس میں عجلت کیا ہوگی؟ وقت سے پہلے ہی ادا کر لی جائے۔ کچھ لوگ یعنی ابھی بھی یہ سوال آتا ہے کہ وہ پتہ چلا کہ وقت نہیں ہوا تھا، نماز پڑھ لی، اب کیا کریں؟ اب وقت سے پہلے تو نماز نہیں ہو سکتی، اس کو دہرائیں۔ تو جیسے وقت سے پہلے نماز، اسی طرح ہر کام نا یعنی وقت سے پہلے نہیں ہے۔ تو اس میں پھر میں وہی علماء کرام کا قول آپ کے سامنے پھر دہرا دیتی ہوں کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہونا چاہیے۔ دوسرا پرسپیکٹو کیا ہے کہ ہر وقت کے لیے ایک کام ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ کچھ لوگ اتنے سست، وہ اتنے یعنی وہ آسانی کے ساتھ بس جب ہوگا، جیسے ہوگا، جو ہوگا ہو جائے گا، کر لیا جائے گا، نہیں، یہ سبقت اور سرعت اور نیکی کا جب موقع ملے نا
اس کو سبقت اور صورت کے ساتھ انجام دے لینا ہے۔ تو اس کو پسند ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یعنی یہ وہ والی عجلت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ نیکیاں کرنے کی طلب ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھ جانا ہوتا ہے اور اس کو تیزی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے نا۔ یعنی پھر یہ کہ بس اب وقت ہو گیا، اب میں آگے بڑھوں، میں اس کے لیے تیار ہوں، اب میں اپنی بہترین نماز کو ادا، وہ جو جلد بازی کی نماز ہوگی نا، یعنی وہی کہ یا تو وہ وقت سے پہلے ہوگی یا وہ اگر یعنی وقت گزر جانے کے بعد ہو رہی ہے تو وہ اتنی عجلت میں ہوگی کہ جس کے لیے کہا کہ وہ پرندوں کی طرح زمین پر کچھ ٹھونگے مار لینا، تو وہ سمجھ لیں وہ عجلت ہے، اور اس عجلت کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا، بلکہ یعنی خیرات اور حسنات کو طلب کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس میں اپنی جان سے گزر جانا اور اس کو سرعت اور سبقت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ تو اب جو ہے وہ یعنی میں تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، تو لہٰذا تستعجلون، جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اب دیکھیں یہیں پر اس عجلت کا ایک اور جو ہے وہ فیملی ورڈ آ گیا، وہ کیا ہے، فلا تستعجلون، تو پھر جلدی اس کو طلب نہ کرو۔ اب یہ کیا تھا، یہ والی عجلت کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو کہا نا فلا تستعجلون، تو بس تم اس کو جلدی نہ کرو، اس کو جلدی طلب نہ کرو، اور اس جلدی طلب کرنے میں کیا ہو رہا تھا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔ اب وہ کہتے تھے فوراً لے آئیں، اب وہاں تو یعنی قیامت کی وعید سنائی جا رہی ہے نا، کہ اگر نہیں کیا تو انجام یہ ہوگا، اور یا پھر وعدہ عذاب ہے کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو اسی دنیا میں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اور وہاں انسان کی عجلت پسندی کا یہ حال ہے کہ وہ اس کے ڈراوے پہ اس کی نظر نہیں ہے کہ جب آئے گا تو کیا ہوگا، بلکہ وہ ایسی عجلت پسندی میں ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس تم جس وعدے کی، یہ وعدہ بمعنی وعید ہے، تم جس کی بات ہم سے کرتے ہو بس لے آؤ اس کو، کب آئے گا وہ آخر، یعنی اب اس کا انتظار نہیں ہو رہا، اس میں ایسی عجلت ہے کہ وہ فوراً آ جائے۔ حالانکہ ان کو اس عذاب کی ہولناکیاں بتائی جا رہی ہیں، اس کی تباہیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور جیسے کہ نا اس عجلت یا اس ناسمجھی میں ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کی عیادت کی جبکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے فرمایا کہ اس کی حالت یہ تھی، یعنی حدیث کے الفاظ یہ، جیسے مرغی کا چوزا، ایسی اس کی حالت ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آخر تم کون سی دعا مانگتے رہے ہو؟ اب فراست پیغمبری ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، تجھے جو آخرت میں مجھے عذاب دینا مجھے دنیا میں دے ڈال۔ اور جس کی اب سوچیں کہ اگر کوئی انسان یہ طلب کرے اور کہے کہ اللہ دینا ہے تو بس دنیا میں ہی دے ڈال، اس کی کیا حالت، کہ وہ ایک انسان، مرد، نوجوان، اس کی حالت مرغی کے چوزے کی سی ہو رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے فرمایا کہ لا، نہیں، تم اس طرح دعا نہ کرو، اور یا یہ کہ تم میں سے کوئی بھی اس طرح دعا نہ کرے، بلکہ تم یہ کہتے رہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور تم یہ کہتے رہو کہ اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا کر، اور تو ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا کر، اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تو نے آخرت میں دینا ہے تو آخرت میں نہ دے بلکہ دنیا میں جلا کے راکھ کر دے، نہیں، یہ نہیں مانگنا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی۔ تو یہ جیسے یہ مانگ رہے تھے، اب یہ تو ظاہر مخالف اور کفار ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے جو وعدہ کرو لے کے کیوں نہیں آتے اگر سچے ہو۔ یہ ان کی عجلت تھی، جس کو یہاں پر جس کی تنبیہ کی جا رہی ہے وہ یہ والی عجلت ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور یعنی واقعہ ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر نا، یعنی جیسے آرام فرما رہے، کہا اے اللہ کے رسول، اتنے مظالم، اتنے ظلم، آخر آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑا، آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات نمایاں ہوئے، اور آپ نے کہا کہ تم سے پہلے اہل ایمان پر آزمائشیں اور بلائیں آئیں، یہاں تک کہ ان کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، یعنی ان کے سر کو آرے سے چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور لیکن تم لوگ جلدی مچا رہے ہو، اور لیکن تم لوگ جلدی مچا رہے ہو۔ تو یہ کہ یعنی اس سے ہمیں پھر جو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ یعنی پھر وہ جو مظالم تھے، ظلم و ستم تھے، وہ حالانکہ وہ حد سے بڑے، اور وہ ایسے کہ یعنی زمین تھرا جائے، اور وہ ایسے تھے کہ ایک موقع پر ملک الجبال کا نزول، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں تو ان دونوں وادیوں کے درمیان یعنی پہاڑوں کو ملا دوں تو دونوں وادیاں پس کر سرما بن جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلم، وہ پھر وہ پیغمبرانہ فراست، اور وہ کہتی ہے کہ لا، نہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، اور اگر یہ ایمان نہ لائے تو میں امید رکھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آگے جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں نا وہ ایمان لے کر آئے۔ تو ایک تو یہ، اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ اجلت کہ ہاں ملک الجبال پیس ڈالے، ہے نا، اور یا پھر یہ نظر، یہ دور اندیشی کہ اگر یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ان کی آگے والی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی، تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے۔ لا يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، اور کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے، نہ اپنی پشتوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اب جیسے پھر وہی کہ چہرہ جس کو انسان سب سے پہلے نا یعنی بچاتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے، افضل بھی ہے، اشرف الاعضاء میں سے ہے، یعنی انسان کی جسمانی اعضاء میں، پھر وہی کہ وہ زینت بھی ہے، زیب و زینت بھی ہے، اظہار بھی ہے، لیکن یہ کہ کہا کہ ان کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکے، نہ اپنی پشتوں کو، جیسے نا انسان چہرہ بچاتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے تو بھاگتا ہے کہ بچے، تو ساری نا راہوں کو مسدود کر دیا گیا ہے، اور ولا هم ينصرون، اور نہ یہ کہ کہیں اور سے مدد ملے تو بچ جائے، نہ خود اپنی مدد پر آپ قادر ہوں گے، نہ خود اپنے بچاؤ پر آپ قادر ہوں گے، اور نہ ہی کسی اور کہیں کسی اور جگہ سے ان کو مدد ملے تو اپنا بچاؤ کر سکیں۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا هم ینذرون، بلکہ وہ عذاب تو یکدم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے اوسان خطا کر دے گا، پھر نہ تو یہ اسے دفع کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت مل سکے گی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ میں اس کو آگے کے جو ہے وہ مضمون اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوں، اس لیے میں ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے سے بیان کر رہی ہوں کہ پھر ایسی یعنی ایسا عذاب جو ان کو مبہوت کر کے رکھتے، حیران اور پریشان کرتے۔ اچھا ابھی کہہ رہے تھے نا کہ آ جائے متا حاضر وعد ان کنتم صادقین، بتایا جا رہا ہے جب آئے گا نا تو ایک تو شدت کیا ہوگی، نہ بچا سکو گے، نہ بچائے جا سکو گے، یعنی نہ خود بچ سکو گے، نہ کوئی اور تمہیں بچانے پر قادر ہو سکے گا، بلکہ آئے گا بھی اچانک، کوئی ای میل، کوئی میسج، کوئی ٹیکسٹ، کوئی کال، کوئی کالنگ بیل، کوئی دروازے پہ کھٹکھٹانا، کچھ نہیں، بس وہ تو آئے گا بغتہ، اچانک، اور جب وہ اچانک آئے گا فتبہتہم، پھر ہر انسان حیران و پریشان اور ششدر ہوگا، اور وہ ہے نا کہ یقول الانسان ما لہا، اور انسان یہ کہ وقال الانسان ما لہا، وہاں پر وقال الانسان ما لہا ہے، تو یہ کہ انسان کہے گا یہ آخر ہو کیا رہا، ایسی فتبہتم نا، یہ حیرانی اور ششدر ہونے کی جو کیفیت ہے نا، وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ، یہ حیرانگی کی ایسی کیفیت ہوگی، فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون،
اور نہ یہ اس کو رد کر سکیں گے، دور کر سکیں گے اپنے سے، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی، نہ مہلت دی جائے گی، نہ ہی اس کو اپنے سے دور کرنے پر قادر ہو سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں پھر وہ یہ کہ بچاؤں کی ساری راہوں کو مسدود کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو سورۃ الانبیاء کا مرکزی مضمون ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے یہ ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کا اس دنیا میں بھیجا جانا، یعنی ان کو دنیا انسانیت میں سے چننا، اور پھر اللہ خاص طور پر اپنا پیغام دے کر انہیں بھیجتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یعنی یہ اتنا معمولی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ان انبیاء کرام کے ساتھ، ان رسولوں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر لو، ان کی بات کو چاہو تو مانو اور نہ چاہو تو نہ مانو، ان کا مذاق اڑانا چاہو تو مذاق اڑا لو، ان کے اوپر پتھر برسانا چاہو تو پتھر برسا دو۔ گو کہ یعنی دنیاوی پھر وہ جو عوامل ہیں، ان میں یہ سب کچھ ہوا اور ہو تو سکتا ہے، کیا تو جا سکتا ہے، لیکن فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے نا، وہ اس میں گر گئے۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور انہوں نے ہمارے رسولوں کا پہلے مذاق اڑایا تھا، اور جس چیز جو مذاق وہ اڑاتے تھے اسی چیز میں، کیونکہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے پھر چٹلاتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے یعنی یہ جو کفار مکہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص طور پر رد کیا گیا، وہ سب سے پہلے درجے اور مرحلے میں نا استہزاء کے ذریعے کیا گیا، مذاق اڑانے کے ذریعے، تمسخر، استہزاء، ہنسی ٹھٹا، تحقیر، تکذیب۔ اور تمام رسولوں کے ساتھ پھر یہی کیا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے آئے تھے۔ اب آپ دیکھیں، اب براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر بتایا جا رہا ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جائے، گویا کہ تسلی اور تنبیہ دونوں ہیں۔ من قبل کا، رسول آپ سے پہلے بھی ایسا کیا جاتا رہا اور آپ کے ساتھ بھی ایسا کیا جا رہا ہے، اور دونوں یعنی آپ سے پہلے کرنے والے بھی اور آپ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنے والے بھی، یہ سب کے سب فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون، اس چیز میں گرفتار ہو جائیں گے کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے۔ یعنی یہ مذاق اڑانا کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اور اس کی گرفت نہ کرے، یہ مذاق اڑانا اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے انہیں چنا اور اپنے پیغام کو دے کر بھیجا، گو کہ ان کو صبر دیا گیا، صبر کی چٹان اور پہاڑ ثابت ہوئے، لیکن یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہلکا نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم اسے ہلکا سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک معمولی نہیں۔ یہ رسولوں کو جھٹلانا، ان کی مخالفت، ان کا مذاق اڑانا، ان کا انکار کرنا، یہ ایک ایسا عمل نہیں کہ جس پر تمہاری گرفت نہ کی جائے، اور وہ گرفت بہت سخت ہے۔ اس میں رسولوں کے ساتھ معاملہ اور اہل ایمان کو بھی نہ، یعنی یہ تو خاص طور پر وہ استہزاء کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن بعض اوقات نہ لا علمی ہی کہی جائے گی، اور لا علمی ہی ہے جہالت کی وجہ سے نہ، بعض اوقات اہل ایمان بھی رسولوں کے ساتھ یا رسولوں کے بارے میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ یا کوئی ایسا جملہ کہہ جاتے ہیں کہ جو استہزاء ہو سکتا ہے، لا علمی میں تمسخر ہو سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اتنی احتیاط کی ضرورت ہے نا، کاش ہم اس آیت کی شدت کو محسوس کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا، یعنی پورا کا پورا مضمون جو بتایا جا رہا ہے نا، آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ آگے سے ہی، پہلے سے ہی یہ مضمون جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف جو ہے وہ بس مذاق ہی اڑاتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، جبکہ وہ خود تو رحمان کے ذکر سے منکر۔ پھر نہ انسان کی یہ عجلت پسندی بتائی گئی، پھر اس کی اس پسند کو یعنی اس کی ناپسندیدگی کی صفت کو بیان کیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ انسان دراصل کس چیز میں جو ہے نا وہ عجلت پسندی میں مبتلا ہے، کہ کس طریقے سے وہ نیکی کے معاملے میں اور حق کی دعوت کے معاملے میں عجلت پسندی کا اظہار کرتا ہے، کہ وہ اللہ کے عذاب کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے یعنی طلب کرتا ہے، اپنی ہی زبانوں سے طلب کرتا ہے کہ بس جو آنا ہے وہ آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ کاش انہیں یہ پتا چلے کہ وہ عذاب کو دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے، اور پھر ان کو یہ پتا چلے کہ وہ اس عذاب میں گرفتار کیوں ہوئے، اس لیے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس لیے کہ نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز میں خود گھر گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہمارا جو تیسرا رکوع ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع کا ترجمہ اور الفاظ اور معنی ہم کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں، اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پھر یہ پیغام آگے جو ہے وہ پھر کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ، اور آپ ان سے کہ پوچھئے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیں وہاں پر بھی جب کہا تھا نا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ یہ رحمان کے ذکر سے کفر کر رہے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں پھر اللہ کی وہی صفت رحمان اس کو لایا گیا، کہ یعنی وہ وہاں پر بھی کہا گیا کہ رحمان رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے، یہاں پر بھی یہی بات ہے، لیکن یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان یاد دلایا گیا، اور وہ احسان عظیم ہے کہ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح رات اور دن میں تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے، اور یا یہ کہ رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کون کرے، کون تمہیں عذاب سے بچا رہا ہے، کیونکہ عذاب رحمان کی طرف سے آنے والا یعنی آنے والا عذاب بھی رحمان کی طرف سے ہے، اور بچاؤ کے سارے جو اعمال ہیں وہ بھی رحمان کی طرف سے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، یہ رات اور دن تمہیں رحمان سے اور یا رحمان کے عذاب سے تمہیں بچاتا کون ہے، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے، آسمان سروں پر گر نہیں پڑتا، زمین پیروں کے نیچے سے پھٹ نہیں جاتی کہ اس میں سما جائے۔ عافیت کا معاملہ ہے، کہیں کہیں وہ عافیت کا جب پردہ چند لمحوں کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو اب دیکھیں انسانیت کیسی پریشانی میں گرفتار ہوتی۔ ابھی رمضان سے پہلے ہی جو ترکی میں اور شام میں سیریا میں جو زلزلہ آیا، آپ دیکھیں کہ ابھی تک ظاہر ہے کہ وہ تو پھر یعنی صدیوں تک اس کے اثرات انسانیت جو ہے وہ اس مشکلات میں مبتلا ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ جو عافیت کا معاملہ ہے یہ کون کرتا ہے، اور تم اسی رب کے ذکر سے اعراض کر رہے ہو۔ اور یعنی پھر وہی کہ جو شروعات تھی نا فَهُمْ مُعْرِضُونَ، اصل میں یعنی اعراض پر ہی گرفت کی گئی، یعنی غفلت اور غفلت کی وجہ سے اعراض، دونوں باتیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی یہ ساری عافیت، ان ساری نعمتوں، آسمان اور زمین کی ساری قدرتوں اور ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اعراض کی کیفیت ہے، منہ موڑنا ہے۔ تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہماری غفلت اور ہمارا اعراض بھی نا، جبکہ یہ امن، یہ چاند اور سورج، آسمان اور زمین، یہ ساری قدرتیں آپ دیکھیں، یہ ساری رویدگیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دی ہیں، اور میں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پہ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں،
پھر درخت، پیڑ، پھل، ثمر، پھول، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر کیوں اعراض کر جاتے ہیں؟ پھر کیوں غفلت کرتے ہیں؟ پھر کیوں اللہ کی بندگی ویسے نہیں کرتے جیسا کہ اللہ کی بندگی کرنے کا حق ہے؟ پھر اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی رضا کے ساتھ جینا، ہم کیوں ان تمام اعمال سے اعراض کر جاتے ہیں؟ جبکہ یہ پوری یعنی زمین، آسمان، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی نعمتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے عیاں ہیں، ظاہر ہیں، اور یعنی اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے اقرار بھی کرتے ہیں، الحمدللہ بھی، اور الحمدللہ کثیرہ. اتنا اس کی یعنی اس کی حمد، اتنی اس کی تعریف اور اتنا اس کا شکر جتنا کہ کیا جانا چاہیے، لیکن تم کم ہی کرتے ہو. قلیل من عبادی الشکور وقلیل مما تشکرون. اور تم شکر کچھ کم ہی کرتے ہو. میرے بندوں میں میرے شکر گزار بندے کچھ کم ہی ہیں. بلکہ اگر دیکھیں نا تو اعراض کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت ان کے جو مطیع ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو جھک جاتے ہیں، جو اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں اور قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. اچھا، اب رب کے ذکر، اب یہاں پر ایک اور اس کا جو نتیجہ یعنی نکلتا ہے کہ ذکر رب سے اعراض، اللہ کی یاد سے یعنی آپ دور چلے جائیں، اللہ کی یاد سے دوری ہے نا. اور یہ کہ یہ جو دوری ہے نا دل کے لیے موت ہے. اللہ کی یاد دلوں کو زندہ کرتی ہے، آباد کرتی ہے، مطمئن کرتی ہے. لیکن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، وہ تو رب کے ذکر سے ہی اعراض کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر جو کفار مکہ کے لیے بات کی تھی نا، جو بات ہو رہی ہے یعنی اس کے لیے بات کی جا رہی ہے، تو وہ تو بس اللہ کا ذکر آیا اور انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو دل ان کے جو ہے نا وہ اس سے یعنی غافل تھے نا. تو وہ کہتے تھے یہ کیا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے. ایک تو یہ کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کو سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اپنے جو بت تھے ان معبودوں کا ذکر بڑی دلچسپی اور شوق سے سنا کرتے تھے. لیکن ذکر ربہم معرضون. اب پھر پلٹیں یعنی اہل ایمان کی طرف پلٹیں تو دنیا بھر کی باتیں، قصے، فسانے، ڈرامے، فلمیں، سیریز، سوشل میڈیا اور اس میں جتنی بھی یعنی جو بھی رتب و یابس ہے نا، وہ سب کچھ اس کے لیے وقت مل جاتا ہے اور یعنی اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا، تسبیحات کی کثرت کے لیے وقت نہیں ملتا، قرآن کے حفظ کے لیے وقت نہیں ملتا، نمازوں کی کثرت یا نمازوں میں خشوع و خضوع یا نمازوں میں زیادہ وقت کو استعمال کرنا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو وقت نہیں ملتا. کچن میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، گھر کی صفائی میں، ملبوسات میں، ان کو رکھنے میں، ان کی یعنی جو بھی کچھ ان کے وہ جو ہوتے ہیں اسٹیپس کرنے کے، گھنٹوں گھنٹوں بلکہ پوری یعنی یہ دو زندگی کا دائرہ ہے نا، انہی محنت و مشقتوں کے دائروں میں گھومتا رہتا ہے. ان ہزار رنگوں میں میں اور آپ گھومتے رہتے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت رنگ تو اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغا صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغا. اور اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے ذکر سے اعراض نہ اللہ کا رنگ نہیں ہوتا، وہ تو پھر اللہ سے دوری کا رنگ ہوتا ہے. تو کس رنگ کو اختیار کرنا ہے، اس بات کو بھی سوچ لیں. اللہ کے رنگ کو اللہ کی یاد کے ساتھ، اور وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یہ اسلام کا رنگ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا رنگ ہے، یہ اخلاص کا رنگ ہے
جو اللہ کا رنگ ہوتا ہے یہ تقوی کا رنگ ہے. تو اعراض سے دور رہنا ہے اور اللہ کے ذکر اور اس کی یاد اور اخلاص کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اس رنگ کے اندر ڈوب جانا ہے. جب یہ رنگ چھاتا ہے نا سارے کے سارے رنگ رخصت ہو جاتے. جب یہ ذکر الہی کی لذت مل جاتی ہے نا تو پھر انسان دوسری ساری لذتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کرے کہ میں اور آپ ذکر الہی کی لذت کا مزہ چکھ لیں اور پھر سارے جو دنیا کے مزے ہیں نا وہ پھیکے ہو جائیں, بے رنگ ہو جائیں. یہ اللہ کا رنگ ایسا چھائے کہ اللہ کے رنگ کے سوا کوئی رنگ آنکھوں کو جچے نہ, آنکھوں کو بھلا نہ لگے. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. اور کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکے؟ وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں ولا ہم منا یصحبون. یہ صحبت ہے, صحابہ نا, صاحب, دوست, ساتھی, صحبت. صحابہ کرام اسی لیے صحابہ کرام کہلاتے ہیں نا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس صحبت حاصل ہوئی اور نہ ہی انہیں ہماری کوئی تائید, کوئی ساتھ حاصل ہے. تو یہ جن معبودوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں, کیا ان معبودوں کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے, کوئی ایسی تائید, کوئی ایسی نصرت جو ہم سے ان کو بچا سکے, ہماری پکڑ سے ان کو بچا سکے؟ اور لیکن نہ تو وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہی انہیں کوئی ہمارا ساتھ اور کوئی ہماری تائید حاصل ہے. یعنی یہ کہ بے بسی ہے نا, بے بسی کی جو حالت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بے بس ہے, یعنی مطلق بے بس. اور ان کی اس بے بسی کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. بل متعنا ہؤلاء, بلکہ ہم نے انہیں و آباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو متعنا, یہ جو متاع زیست ہے, یہ جو متاع الحیات الدنیا ہے, اس دنیا کی زندگی کو جو گزارنے کے جو ساز و سامان اور اسباب ہے نا, وہی جنہوں نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا ہے. کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو بل متعنا, بڑی متاع زیست سے فائدہ اٹھایا, حتی طال علیہم العمر, جبکہ یعنی ایک طویل عمر گزر گئی, یعنی ایک طویل مدت تک سامان زید سے فائدہ پہنچے. یعنی یہ کہ یوں سمجھ لیں کہ یعنی اس زمین کی ابتدا سے لے کے آج تک, یعنی جب یہ آیت کا نزول ہے ان لوگوں کے اوپر حجت تمام کی جا رہی ہے کہ میں نے ایک طویل مدت تک تمہیں یہ سامان زیست دیا جو تم اس سے فائدہ اٹھا رہے. اب آپ دیکھیں پھر اس آیت کے نزول اور اس سے لے کے آج تک بھی آیت نہ اتنی ہی ویلڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ متاع زیست دیتا چلے حتی طال علیہم العمر. ہم اپنی عمروں کو دیکھ لیں, طویل عمریں گزرتی جاتی, آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو کوئی یعنی کل کہہ رہا تھا کہ وہ یعنی عمر کا جو ہیں جو پیمانے ہیں, اور میں کہہ رہی تھی اتنے سال گزر گئے, اتنے سال گزر گئے. تو حتی طال علیہم العمر, ہم اس متاع زیست سے فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں, اٹھاتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ طویل عمریں بیت جاتی ہیں. اور دیکھیں اس میں پھر اس عمر میں ہی آپ دیکھ لیں کہ کتنے یعنی چہروں کو رخصت کیا, کتنے عزیز و اقارب ہیں جن کا ہاتھ ہاتھوں سے پھسلا تو وہ اس یعنی دنیا فانی سے بقا کی طرف کا سفر انہوں نے طے کرنا شروع کر دیا. حتی طال علیہم العمر, ذرا سوچیں کہ عمر کے کتنے یعنی ماہ و سال ہیں جو گزارتی ہیں. آنکھیں بند کریں تو ایک لمحہ لگتا ہے اور آپ دیکھیں تو کتنے سال وہ گنتی پر اور اعداد پر وہ کتنے سال آتے ہیں. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون, اور کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کی مختلف سمتوں سے ہٹاتے چلے آ رہے ہیں
افہم الغالبون، پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ زمین کا اس کے چاروں طرف سے گھٹایا جانا، ایک تو یعنی جیسے اگر یعنی ٹیکنیکلی طور پہ دیکھیں نا، تو یہ جو گلوب جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں، اب آپ دیکھیں یعنی زمین سمٹ کر نا آپ کے ہاتھوں میں، اچھا ایک گلوب دیکھ لیں، وہ آپ کے ہاتھ سے آپ پوری زمین کو حرکت دے سکتے ہیں، اچھا ویسے یعنی وہ تو ایک اس پہ آ رہا ہی ہے، اور ویسے آپ دیکھیں تو آپ کا یہ یعنی یہ کمپیوٹر اسکرین جو میرے اور آپ کے سامنے، میں اور آپ زوم پر، اور آپ دیکھیں کتنے مختلف علاقوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے علاقے سمٹ کر اس زوم میٹنگ کے اندر آ گئے، کتنے ویسے جائیں تو کہیں 45 منٹس، تو کہیں 1 گھنٹہ، اور کہیں کتنا کتنا جو ہے نا وہ ٹائم ہمیں جو ہے وہ لگ جاتا ہے جانے میں اور آنے میں، اور ویسے دیکھیں پھر زمین اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ یوں پھیلا دی گئی، اسٹریچ کر دی گئی، یعنی مد الارض، اور آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہے نا، زمین سمٹتی چلی جا رہی، زمین گھٹتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ 1 کلک اوے پوری دنیا کی پروڈکٹس کو، پوری دنیا کی یعنی سیاست کو، معاشرت کو، ممالک کو، آپ جو ہے نا وہ جسٹ آپ کی ایک فنگر ٹپ کے ساتھ نا بس کلک کے اوے ہوتا ہے، آپ کے سامنے یعنی حاضر ہو جاتی ہے، موجود ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ اچھا جغرافیائی طور پر دیکھیں تو کہتے ہیں زمین میں جو ٹوٹ پھوٹ کا، جو اس کی کانٹ چھانٹ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی کٹتا جاتا ہے، وہ نیرو ہوتے جاتی ہیں چیزیں پھر، ہے نا، یعنی زمین کا جو حجر ہے وہ یعنی جیسے وہ سمٹتا چلا جاتا ہے، یعنی ایک تو یہ عام طور پر یہ بات ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو کفار کے ضمن میں اور یا کفار مکہ کے ضمن میں بیان کی جا رہی ہے نا، تو وہ تو یہ ہے کہ حتی طال علیہم العمر، کہ ایک طویل مدت تک اس سامان زیج سے وہ فائدہ اٹھاتے چلے گئے، اٹھاتے چلے گئے، اٹھاتے چلے گئے۔ اب اسلام آیا، اسلام کی دعوت آئی، اب اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور کفر کا دائرہ سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ ہجرت حبشہ، پھر وہ ہجرت مدینہ، اور پھر وہ یعنی اسلام کی شعائیں مکے سے باہر، پوری دنیا سے باہر، پھر وہ پورے بین الاقوامی طور پر یہ دعوت جو ہے وہ تمام حکمرانوں تک جو ہے وہ پھیلے، یعنی اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور کفر کا جو دائرہ ہے نا وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اب پھر یہ کہ پھر وہی کہ یعنی مکے میں اسلام آیا تو آپ دیکھیں کہ پہلے 1، پھر 2، پھر 3، اور پھر جو ہے وہ یعنی پورا مکہ جو ہے وہ اسلام لے آتا ہے، پھر وہ جہاں جہاں جاتا جا رہا ہے، جس علاقے میں اسلام جاتا جا رہا ہے، اسلام کی سرزمین پھیلتی جا رہی ہے، کفر کی سرزمین گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر وہ یعنی وہ اسلام اور اس کی فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اس کے بعد پھر آگے چلتے جائیں، وہ پھر سارے اموی دور آتا ہے، عباسی دور آتا ہے، پھر آپ دیکھیں تو پھر وہ یعنی ترکوں کی خلافت کا دور، خلافت عثمانیہ کا دور آتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اسلام کی سرزمین کہاں کہاں، پھر وہ باقاعدہ طور پر یعنی خلافت اور حکومت کے ساتھ، اور پھر اب آپ دیکھیں کہ خلافت اور حکومت کے علاوہ حکومت تو یعنی کفر کی ہے، عیسائیت کی ہے، یہودیت کی ہے، لیکن اس سرزمین پر رہنے والوں میں اسلام اور اس کا غلبہ اور اس کی کثرت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ یعنی افریقہ کے جنگلات میں بھی، اور جو ہے وہ اندھیرے غاروں تک میں بھی، پھر وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی نا کہ اس کی شعائیں، اس کی روشنیاں، یہ یعنی ہر یہ زمین کے اندر جتنی سرزمینوں کا یہ مجموعہ ہے، ہر سرزمین پر یہ اسلام کی روشنی پھیل کر رہے گی۔ افہم الغالبون، تو کیا پھر یہی غالب رہیں گے؟ کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ غلبہ، یہ اس وقت جو یہ غالب تھے نا، جسے ظلم و ستم کے ساتھ دبایا جا رہا ہے، آواز کو، جسموں کو کچلا جا رہا ہے،
کاٹا جا رہا ہے. کہا کیا پھر یہی غالب رہیں گے؟ کیا انہوں نے سوچ لیا بس یہی غلبہ؟ اس وقت تو وہ یعنی نظر آ رہا ہے نا، پھیلا ہوا، پھلتا پھولتا، غالب، ظلم کرتا ہوا. تو پھر یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا تم ہی غالب رہنے والے ہو؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. اور آپ ان سے یہ کہہ دیجئے میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے اگر وہی بہرے ہوں تو وہ تو پکار کو نہیں سن سکتے، ہے نا؟ یعنی اب یہ بتائیے جو تمہارا انذار ہے یہ اس وحی کے ذریعے، یہی وحی الہی ہے. یہ یوں سمجھیے سورۃ الانبیاء کا جو کنیکشن وحی کے ساتھ ہے نا، کہ انبیاء کرام پر وحی کی جاتی ہے، اسی لیے وہ انسانوں سے ممتاز ہیں اور منفرد ہیں، اسی لیے ان کو انبیاء کرام اور پیغمبران کرام یا اور یہ کہ جو ہے وہ رسول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان پر وحی کی جاتی ہے. قل انما انذرکم بالوحی، یعنی میرا امتیاز، میری انفرادیت، میرا کام اس وحی کی روشنی میں ہے، اور میں اس وحی کے ساتھ ہی تمہیں ڈراتا ہوں. اور اب لیکن جن کو ڈرایا جا رہا ہے، اب جو اگر وہ سننے پر ہی قادر نہ ہو تو کیا وہ ڈر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کے کسی کام آ سکتا ہے؟ تو گویا کہ ان کے اس جھٹلانے اور اس حق کو قبول نہ کرنے کو بہرے پن سے تعبیر کیا گیا، جیسے کہ وہی سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں بتا دیا تھا نا، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، نہ عقل رکھتے نہ پلٹیں گے. وہی بتا دیا تھا گونگے، اندھے اور بہرے، حق کے لیے گونگے، حق کے لیے اندھے اور حق کے لیے بہرے. تو یہاں پر یہ کہا گیا تو اگر جنہیں ڈرایا جائے نا، تو اگر وہی بہرے ہوں تو وہ تو پکار کو نہیں سن سکتے نا، انہیں تو سمجھ نہیں آ سکتا کہ ہو کیا رہا ہے. سنائی نہیں دیتا تو سمجھ کیا آئے گا؟ آپ کے پاس اسکرین بھی ہو اور بولنے والا وہ میوٹ ہو جائے نا تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ بول کیا رہا ہے. اور جب وہ میوٹ ہٹے تو پتہ چلے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کی آواز میں کتنا زور ہے، کتنا دم ہے، اس کا پیغام کتنا جامع ہے، کتنا سمجھ میں آنے والا ہے. تو یہاں کہا کہ جب حق کے لیے انسان یعنی اندھا بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے نا تو اس ڈراوے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور اگر انہیں تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے، ہے نا، نفحتم من عذاب ربک، ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک دھواں، ایک اسٹیم، ایک بھاپ اس عذاب کی اگر انہیں چھو جائے نا تو بس پھر یہ بول اٹھیں گے، فوراً پکاریں گے یا ویلنا انا کننا ظالمین. اور آپ دیکھیں دنیاوی آگ کی ایک اسٹیم، ایک بھاپ، ایک چنگاری، ایک وہ تیل کا چھیٹا، یعنی وہ آپ کی جلد کو چھوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، وہ جلنے کی کیفیت. اور آپ دیکھیں کہ پھر وہ اسٹیم سے جو جلتا ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، وہ آگ کے جلنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور یہاں پر یعنی یوں سمجھ لیں کہ آگ کا جلنا ظاہر ہے وہ تو ہے ہی خطرناک، تو یہاں پر آگ کے جلنے کی کیفیت کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ کہا کہ اس کے بھاپ کی ایک لپٹ عذاب کے طور پر انہیں چھو جائے تو ان کا کیا حال ہو. نفحتم من عذاب ربک. اور وہ دوزخ کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ شدید اور گرم ہے. اس کے غضب اور اس کے یعنی اس کی کیفیت کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا، بس قرآن اس کی ان کیفیات کو بیان کرتا ہے. اور عذاب کی اس کیفیت سے یعنی بڑی شدت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے اور یہ بڑا شدید انذار ہے. قل انما انذرکم بالوحی، یہ ہے وحی کے ذریعے انذار جو کیا جاتا ہے. آگ اور اس کا جلنا نہیں بلکہ اس کے ایک گرم لپٹ بھی اگر اس رب کے عذاب کی تمہیں چھو جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا. بس اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم آپ کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، کہ اللہ ہمیں پناہ عطا کر دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو. یعنی ان کے لیے تو پھر وہ اینڈ ہے نا، زندگی کا اختتام ہی ہے نا،
اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ واقعی ہم ظالم ہیں. کاش کہ ظالم اس وقت سے پہلے بیدار ہو جائے، رک جائے. اور آپ دیکھ لیں، ایک تو وہی ہے انا کننا ظالمین، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہہ دیا اے اللہ بس تو ہے، تو ہی پاک ہے، اور بس میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا. ایک وہ پیغمبروں کا اعتراف ہے، ان کا ادراک ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم سب نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. وہاں پر دیکھیے آدم علیہ السلام اعتراف کر ربنا ظلمنا انفسنا. وہ ایک حکم تھا جس میں کوتاہی ہوئی، وہ بھی نسیان تھا، اور اس کے جواب میں کہتے ربنا ظلمنا انفسنا. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا. تو کیا حال ہو اس شخص کا جو ایک کوتاہی نہیں، ایک حکم کا انکار نہیں، بلکہ مستقل طور پر نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے. اور یہاں تو کردار وہ کافروں کا اور جھٹلانے والوں اور مخالفت کرنے والوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے رب کے عذاب کی ایک لپٹ، تیرے رب کے عذاب کی، اصل میں یہاں پر نا رب بھی کا، تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی انہیں چھو جائے نا، کیونکہ پتہ ہے کیونکہ انکار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے نا، تو اسی لیے دیکھیں یہاں پر جو بنیاد ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنے گی، من قبل کا، آپ سے پہلے ہے نا. اور قل انما انذرکم بالوحی، ان سے کہہ دیجیے میں تمہیں اس وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، یہ میرا انذار ہے. اور اگر وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک لپٹ بھی ان کو چھو جائے، یا ویلنا انا کننا ظالمین. اور واقعتاً قرآن کی ہر آیت نا ایک ایسا خوبصورت درس رکھتی ہے، ایک ایسا خوبصورت پیغام رکھتی ہے نا، ایسی فصاحت اور بلاغت رکھتی ہے. اور میں کہتی ہوں ہم تلاوت کرتے ہیں بس گزر جاتے ہیں ان آیات سے، نہ ان کی گہرائی، نہ ان کی معنویت، نہ اس پر تدبر، نہ اس پر کوئی عمل. اور بس یہ کہ قرآن مکمل ہو گیا، دعا کریں، ثواب پہنچائیں، جشن منائیں. لیکن آپ دیکھیں کتنی شدید وعید اور کتنا شدید انذار ہے جو ان آیات کے ذریعے مخالفین کو کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یعنی اگر دیکھیں تو تلاوت مخالفین تو نہیں کرتے نا، تلاوت تو ایمان لانے والے کرتے ہیں. اصل انذار اور اصل ڈراوا انہی کے لیے جو ڈر جائے، جو سن لے. وَلَا يَسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. اس نے بتایا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور پھر یہ انذار جیسے وہی کہا نا کہ آپ یعنی پہنچائیے اور اس کو کرتے رہیے تذکیر. من یخشا، جو ڈرتا ہے، جو بچتا ہے، جو بچنا چاہے، جو ڈرنا چاہے، قرآن اس کے لیے انذار اور ابشار دونوں کی راہوں کو کھول کر رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انذار سے سبق حاصل کرنے والا بنائے اور ہم واقعتاً ڈر جائیں، ہم بچ جائیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں، کیونکہ وہاں تو بچاؤ پر قادر نہیں ہو سکیں گے. سارے نا بچاؤ کی راہوں کو یہاں مسدود کر دیا. ولا ہم ینصرون ولا ہم ینظرون. کوئی مدد نہیں، کچھ بھی نہیں. فلا یستطیعون ردھا، رد کر ہی نہیں سکیں گے. ان کو انتظار کی کوئی مہلت دی ہی نہیں جائے گی. ان کو کرنے کے کسی بھی کام پر قادر ہی نہیں کیا جا سکے گا، ہے نا. لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. نہ تو وہ ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکیں گے، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی انہیں ہماری تائید حاصل ہے. اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے بنو ہاشم، تم آگ سے بچاؤ کا سامان خود کر لو. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، یا معاشر قریش، یا بنی ہاشم، اپنی دوزخ سے کی آگ سے بچاؤ کا سامان خود کر لو.
تمہیں دنیا میں جو چاہیے وہ مجھ سے لے لو، میں وہاں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ شدید ترین وعید ہے، اللہ کرے کہ یہ وعید دلوں میں اترے اور میں اور آپ سنبھل جائیں اور بچ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔